بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی عوام، پاکستانی سیاستدان آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایمل ولی خان کی تقاریر کو سنیں، عوام کے انٹرویوز لیں، عوام کے اندر تشدد کے رجحانات کو دیکھیں تو اب تو دل چاہتا ہے یا یہ رائے دینے کو دل کرتا ہے کہ اب ایک GIT بنائی جائے کہ اس پاکستان کا کرنا کیا ہے۔ کوئی ترقی کی صورت نظر نہیں آ رہی، سیاست پر سیاست ہو رہی ہے، سیاست پر سیاست۔ جو حکومت میں ہیں اندر خانے وہ بھی اداروں کے خلاف ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی اداروں کے خلاف ہیں۔ ہمارا دشمن ملک انڈیا ہے، وہ اپنی افواج پر موویز بنا رہا ہے، ان کی پولیس پر موویز بن رہی ہیں۔ ہم لوگ فخر سمجھتے ہیں اپنے اداروں پر انگلی اٹھانا، اپنے اداروں پر بات کرنا، مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنا، مذہب کے نام پر دوسروں کو مارنا، یہ ہمارا ترہ امتیاز بن گیا ہے۔ پاکستان کا امیر طبقہ تو اپنے بچوں کو باہر بھیج دے گا، بڑے بڑے آفیسرز کے بچے بھی باہر ہی ہیں۔ اس عوام کا کیا کرنا چاہیے؟ کیوں آزاد کروایا اس پاکستان کو؟ اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، کیوں؟ کیا قصور ہے؟ سرگودا میں ایک واقعہ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ غلط ہے یا درست ہے، مجھے نہیں پتا اس کرسچین نے قرآن پاک کو آگ لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے، ویڈیوز دیکھیں گے، لیکن وہ ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، پہلے پتا تو کرو کیا ملک کے اندر اور مزید دشمن آپ نے پیدا کرنے ہیں؟ آپ کو تو باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پچھلے دنوں میری ایک کرسچین فیملی سے ملاقات ہوئی، وہ پبلسٹی کا کام کرتے تھے۔ ان کو رمضان المبارک میں آرڈر ملا ان کی کمپنی کو کہ ایک گفٹ پیک تیار کرنا ہے جس میں ایک چھوٹا سا قرآن پاک، ایک خانہ کعبہ کا ماڈل، ایک ٹوپی اور ایک تسبیح کسی کمپنی نے دیا، انہوں نے آگے دینا تھا۔ جب سب چیزیں تیار ہو گئیں تو وہاں پر جو لیبر تھی اس نے ایک دم اپنے مالکوں سے کہا تسی ہاتھ نہیں لانا قرآن پاک نو۔ سر وہاں ایک ماحول پیدا ہو گیا، ان بیچاروں نے آرڈر ہی کینسل کر دیا۔ اب آپ سوچیں، اس بات کو سوچیں، کیا ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے میں سے 90% کچھ کہیں گے ہم نہیں ایسا کرتے، 90% لوگ جب تندور سے روٹیاں لینے جاتے ہیں تو وہ اخبار میں لپٹی ہوئی لاتے ہیں، وہ شاپرج نہ پوانا گلیاں ہو جنگیاں، اخبار میں ان کی کڑک قائم رہتی ہے۔ ہمارے گھر میں 90% شیشے پاکستان میں اخبارات سے صاف ہوتے ہیں، کیا ان پر قرآنی آیات نہیں لکھی ہوتی؟ ہم کریں تو پن، تم کرو تو پاپ۔ او بھائی، قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ہولی بک ہے۔ بھائی جان اس کو پڑھیں گے کیسے؟ آپ کسی کرسچین کو پڑھنے کی اجازت دو گے تو وہ مسلمان ہوگا؟ یہاں پر تو کوئی ٹوٹی کو ہاتھ لگا دے تو آپ کہتے ہیں پلیت ہو جاتی ہے۔ یہ کام ہمارے علماء کرام کا ہے، یہ کام اداروں کا نہیں ہے، یہ کام ہمارے مساجد کے مولوی حضرات کا ہے، امام مسجد حضرات کا ہے۔ وہ بھائی لوگوں کو کوئی درس دینا شروع کرو، تعلیم دینا شروع کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ جب یہ ویڈیوز پوری دنیا میں جاتی ہیں تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں نا، جو ادھر اقلیت ہیں، ان کی بھی پھینٹی لگنے کے حالات پیدا کر دیتے ہیں آپ۔ اکثر ایک نعرہ سنتا ہوں، میں بھی لگاتا رہا جب اتنی عقل و شعور نہیں تھا، کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن، میں بھی کہنے والا ہوں، لیکن کیا ہم گستاخیاں نہیں کرتے؟ اس کا تو سر تن سے جدا ہونا چاہیے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کا تو سر تن سے جدا ہونا چاہیے، کہیں میری بات کا غلط مطلب نہ لے لیا جائے۔ لیکن جو سارا دن ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
جو سارا دن ہم قرآن سے منکر ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں؟ کیا یہ سب قوانین غیر مذاہب کے لیے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ایک اچھے مسلمان بن سکے آج تک؟ بھائی جان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، سچ بولنا، رشوت نہ لینا، یہ سب بھی نافرمانی میں، جب آپ رشوت لیں گے تو نافرمانی میں آ جاتی ہیں یہ باتیں۔ اپنے گریبان میں پہلے جھانک لیں۔ ہم لوگ ایک تماشا بن چکے ہیں، تماشا۔